ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سی ٹی ڈی کے خلاف درج اغوا برائے تاوان کی ایف آئی آر 948/2024 کی اندرونی کہانی سے متعلق کہ آخر اس کا اصل ماسٹر مائنڈ کون ہے، وہ کون ہے جو اس واردات میں ملوث ہے، اور وہ کون ہے جس نے اس وقت ایک تیر سے 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں اور 5 شکار کیے۔ کیا یہ واردات کروانے کا مقصد اپنے گناہوں کو دلوانا تھا اور اپنا ملبہ کسی اور پہ گروانا تھا، اور کسی اور سے مطلب کسی بہت بڑے افسر کو راستے سے ہٹانا تھا؟ کیا کسی گدی پر، کسی پوسٹ پر قبضہ کرنے کی جنگ ہے، یا معاملہ کچھ اور ہے؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی اور دیوان جی کے علاوہ خود گوٹکی سے نمائندہ خصوصی امین رنگون والا نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق ابھی جو ہے وہاں گوٹکی سے پولیس کی ایک پارٹی نے جو ہے وہ اے ایس آئی شیخ کو گرفتار کر لیا، جن کا تعلق سی ٹی ڈی سول لائن سے بتایا جاتا ہے، جو وقوع کے بعد سے مفرور تھے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ایف آئی آر 948/2024 ہے، اس کا انفارمر جو ہے عارف عرف اشر، یہ انفارمیشن لے کے سب سے پہلے جاتے ہیں خود سول لائن کے ایک سی ٹی ڈی کے پولیس کانسٹیبل ہیں عمر ارشاد کے پاس۔ انہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ کام ہے، اگر ارسلان کو ہم اغوا کر لیتے ہیں تو آسانی کے ساتھ 4-5 لاکھ ڈالر جو ہے وہ ہم چند گھنٹوں میں جو ہے وہ ہتھیا سکتے ہیں، جس پر جو ہے وہ عمر ارشاد نے ہاتھ جوڑے کہ ہم اس کام کرنے کی اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے۔ پوری کی پوری سی ٹی ڈی سول لائن ہو یا نیپیر ہو، یہ سی ٹی ڈی جو ہے وہ اس وقت زیر اعتاب ہے، حساس اداروں کی انکوائریاں چل رہی ہیں، ہم یہ کام ابھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جو ہے وہ اسے منع کر دیا۔ بعد میں کہا جاتا ہے کہ وہ کام جو ہے وہ رابطہ عارف عرف اشر کا جو ہے ہو گیا علی رضا سے، ہیڈ کانسٹیبل ہیں علی رضا سے، اور علی رضا نے بھی جو ہے بڑی چالاکی سے، عقل مندی سے کام لیتے ہوئے کام میں ہاتھ تو ڈالا، لیکن اس میں سی ٹی ڈی کی موبائلوں کو استعمال نہیں کیا، بلکہ اپنے کسی اور جاننے والے ایک علی نام کے کانسٹیبل ہیں، جو کہ سی پیک کے کسی ڈی ایس پی کے ڈرائیور بتائے جاتے ہیں، راجہ یونس نام ہے ان کا، فروخ یونس میرا خیال ہے، ان کے ڈرائیور بتائے جاتے ہیں۔ انہیں اعتماد میں لیا گیا کہ انہیں کچھ پیسے مل جائیں گے اگر وہ اپنی گاڑی استعمال کرنے دے۔ ڈی ایس پی جو ہے وہ وہاں کے، ان کو بھی علم یہ بات نہیں تھی، یہ صرف ان کے ڈرائیور سے بات ہو گئی تھی، اور پھر ڈرائیور جو ہے وہ ان کی باتوں میں آئے گا، اور انہوں نے جو ہے وہ گاڑی استعمال کی، جس کے بعد جو ہے یہ 27 اگست کو جو ہے ارسلان کو منگو پیر کے علاقے سے اغوا کر لیا گیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ناظرین وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طریقے سے جو ہے عمر ارشاد نے ہاتھ جوڑ کے جو ہے وہ اس بلا کو جو ہے خود سے ٹالنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ پچھلے کوئی 6 مہینے سے جو ہے سی ٹی ڈی جو ہے وہ زیر عتاب تھی۔ سی ٹی ڈی کے خلاف ایک خاموش انکوائری چل رہی تھی، ایف آئی اے میں بھی اور حساس اداروں میں بھی، کیونکہ پچھلے 6 مہینے کے دوران جو ہے خود سی ٹی ڈی کے جو 2 مختلف گروپ ہیں، ان پر یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جو ڈیجیٹل کرنسی سے متعلق کچھ زیادہ ہی شکایتیں جو ہے وہ موصول ہو رہی تھی، کہ ڈیجیٹل کرنسی کا کاروبار کرنے والے تاجروں کو پچھلے 6 ماہ میں جو ہے کوئی 125 سے زائد لوگوں کو جو ہے وہ اغوا کیا جا چکا ہے، اور ہر اغوا کرنے والے سے جو ہے، جو اغوا کیے گئے تھے ان میں سے ہر کیس میں جو ہے کہتے 2 سے یعنی کہ 5 لاکھ ڈالر تک جو ہے وہ ان سے، ان کے اکاؤنٹوں سے جو ہے وہ ٹرانسفر کروائی گئی۔ یہ ایک ان کا معمول بن چکا تھا، اور اغوا کرنے والے کبھی خود کو جو ہے حساس ادارے کے افسران ظاہر کرتے تھے، کبھی اپنے آپ کو ایف آئی اے کے افسران ظاہر کرتے تھے، اور کبھی کبھی جو ہے وہ سی ٹی ڈی کے بھی اپنے آپ کو کہلوایا کرتے تھے۔
اس پر جو ہے وہ حساس اداروں میں ایک کھلبلی مچ گئی تھی کہ وہ کون ہے جو ان کے نام کا اس وقت بٹھا بٹھا رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ بدنام کر رہے ہیں، ان کی رسوائی کا باعث بن رہے ہیں اور پیسے خود وہ بٹور رہے ہیں، جس پر جو ہے وہ انہوں نے انکوائریاں شروع کر دی تھی اور سب کے ٹیلی فون جو ہے وہ انہیں بھی جو ہے وہ سنا جا رہا تھا خود سی ٹی ڈی کے۔ اب یہ دو ٹیمیں تھی، ایک ٹیم جو ہے وہ خود اے ایس آئی ہارون داد کی تھی، اے ایس آئی اسد تنولی کی، اور دوسری ٹیم میں کہتے ہیں کہ خود جو ہے وہ راجہ حمید جس کا تعلق ایف آئی اے سے ہے، سب انسپیکٹر ہے، ناصر عروج اے ایس آئی کفیل، اور کوئی راجہ شبیر جو ہے وہ بشیر، ان کے نام آ رہے تھے دوسری ٹیم میں۔ یہ دو ٹیموں پر جو ہے وہ شبہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہی جو ہے یہ ہاتھ دکھا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور بدنام جو ہے وہ ایف آئی اے اور خود حساس اداروں کو کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ پچھلے 6 مہینے سے کام تو رہا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے جو ہے وہ ایک دم سے کام کو روک دیا تھا۔ اسی دوران جو ہے 27 دسمبر والا جو واقعہ ہوا، یہ پچھلے کہتے ہیں کہ دسمبر کے 15 سے جو ہے یہ جو مدعی اس میں جو ہے عارف حارث عرف اشر جو ہے یہ انفارمیشن لے کے گھوم رہے تھے کہ میرے پاس بہت بڑا کام ہے، کون یہ کام کرے گا۔ اب انہوں نے جو ہے پہلے تو وہ عمر ارشاد کے پاس آئے تو انہوں نے انکار کر دیا، بعد میں ان کا ٹاکرا کہیں ہو گیا خود علی رضا سے۔ علی رضا جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ راجہ بشیر کے ٹیم سے بتایا جاتا ہے، حالانکہ راجہ بشیر کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا، یہ سب کچھ جو ہے اس ہیڈ کانسٹیبل علی رضا نے اپنے طور پر کیا، اپنے طور پر کر کے انہوں نے دوسرا جو ہے وہ سی پیک کے ڈرائیور کو ساتھ میں ملا کر انہیں تھوڑی سی لالچ دے کر ان کی موبائل کو استعمال کیا، اور ملبہ جو ہے وہ سی ٹی ڈی کے بجائے جو ہے سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ سی پیک کے ڈی ایس پی پر جا کر گرا دیا، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جو پچھلے 6 مہینے سے جو بھی وارداتیں ہو رہی ہیں یہ ڈیجیٹل کرنسی سے متعلق، وہ وارداتیں سی ٹی ڈی والے نہیں کر رہے بلکہ وہ وارداتیں جو ہے سی پیک والے کر رہے ہیں۔ یہ اس قسم کا تاثر جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی اس ایک واردات کے ذریعے، یعنی اپنے وہ 125 150 وارداتوں کو جو ہے وہ دھلوانے کے لیے، اس کو جو ہے دوسرے کے گلے میں ڈالنے کے لیے جو ہے وہ ان کے ذریعے یہ ایک واردات جان بوجھ کر کروائی گئی، اور وہی واردات جو ہے بعد میں جا کے جو ہے پکڑی گئی، کیونکہ اس میں ارسلان کے پاس جو سرمایہ تھا وہ ایک سٹنگ جو ہے وہ ڈی آئی جی اور ایک سٹنگ کمشنر کا تھا، جس سے وہ بہت زیادہ چراغ پا ہو گئے تھے کہ ان کے مال پر کس نے ہاتھ ڈالا، کس نے ان کے مال کو لوٹا، اور اس کے بعد جو ہے وہ برق رفتاری سے جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ 948/2024 جو ہے وہ منگو پیر تھانے میں درج کر کے اس کی تفتیش جو ہے وہ پھر خود اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے حوالے کر دی گئی، جہاں پر وہاں کے ایس ایس پی انیل حیدر مناس نے اس سارے کیس کی تفتیش کر کے ان تمام تر ملزموں کو گرفتار کیا، اور خود ہیڈ کانسٹیبل علی رضا کو جو ہے وہ 3 جنوری کو جو ہے جب ان کے انچارج کو یہ بات پتہ چلی کہ یہ ان کا بندہ جو ہے اس پورے کے پورے معاملے میں انوالو ہے، تو انہوں نے ان کی ایک مس کنڈکٹ رپورٹ بھجوا کر اپنے ڈی آئی جی سے التجا کی کہ اس کی اپنے طور پر آپ انکوائری کروائیں، یہ جو ہے اس وقت سی ٹی ڈی کی بدنامی کا، تباہی کا، بربادی کا اور رسوائی کا باعث اس وقت بن رہا ہے، اور یہ اس میں ملوث ہے، اس کے شواہد سامنے آ چکے ہیں۔ اب جو ہے وہ اس علی رضا کو جو ہے پولیس اس وقت تلاش کر رہی ہے، جبکہ راجہ بشیر جس پر الزامات عائد کیے گئے تھے، سب انسپیکٹر ہیں، وہ وقوعے کے وقت جو ہے کراچی میں نہیں تھے بلکہ وہ اپنے گاؤں اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ اس کی تصدیق جو ہے خود اس کے سی ڈی آر سے ہو چکی ہے، یہ خود پولیس کے تفتیشی افسروں کا یہی سب کچھ کہنا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ایک تیر سے 2 3 4 5 شکار کیے گئے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ علی رضا کے ذریعے یہ کام جو ہے وہ دانستہ مخالف گروپ نے جو ہے کروایا ہے، اس گروپ نے جس کا تعلق جو ہے وہ اے ایس آئی ہارون داد اور اے ایس آئی اسد تنولی سے ملتا ہے۔ اس گروپ کے جو سربراہ ہیں ان کی خواہش ہے کہ ان کی یہ خواہش بھی تھی اور ان کی کوشش بھی تھی کہ جب اگر علی رضا جو ہے اس میں ملوث ہو جائے گا تو علی رضا کے جو ہے تانے بانے جو ہے پھر جا کے ملتے ہیں راجہ بشیر سے بھی، اور پھر خود انٹیلیجنس ونگ کے جو انچارج ہیں راجہ عمر خطاب سے بھی۔ تو وہ دراصل راجہ عمر خطاب کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہ بہت بڑی سازش کی گئی، بہت بڑی پلاننگ کی گئی۔
علی رضا کو اس میں شامل کروا کر انہیں لالچ دے کر یا ان کو یہ کہا گیا کہ پورا کا پورا مال ہی ہڑپ کر جاؤ، کیونکہ $3.5 کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی ہے، اس میں کچھ رقم تو یقیناً سی پیک کے اس کانسٹیبل ڈرائیور علی کو بھی دیا ہوگا جنہوں نے اپنے ڈی ایس پی کو اندھیرے میں رکھ کر اتنی بڑی واردات کر ڈالی، اور پورا کا پوری سی پیک پولیس جو ہے وہ اس وقت آتاب میں آ چکی ہے ان کی ایک معمولی غلطی کی وجہ سے، بلکہ اس ایک واردات کی بجائے جو ہے جتنی پچھلے 6 مہینے میں جو 150 کے قریب وارداتیں ہو چکی ہیں اسی قسم کی، ان تمام تر وارداتوں کا شبہ جو ہے وہ اب سی ٹی ڈی کے بجائے جو ہے وہ سی پیک پر جو ہے سی پیک کی پولیس پر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اس ایک واردات کی وجہ سے جس میں انہیں ملوث کیا گیا ہے۔ اس سونے پہ سہاگا جس کانسٹیبل عمر ارشاد نے جو ہے ان تمام ملزموں کو جو ہے گرفتار کروانے میں جو ہے خود اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے ایس ایچ او کی مدد کی، بعد میں جو ہے وہ اسے ہی اس کیس میں فٹ کر کے گرفتار کر لیا تاکہ وہ اپنی زبان نہ کھولے کہ اس میں جو ہے وہ سی پیک کی پولیس ملوث نہیں ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ سی پیک کی پولیس اس میں ملوث نہیں، بلکہ وہ جو کانسٹیبل علی ہے وہ اس کا کزن ہے، وہ تو اس کے پاس گئے تھے کہ بھئی ان کی گاڑی جو ہے وہ اس میں کیسے استعمال ہوئی، اس کی گاڑی میں، پھر وہ خود جو ہے وہ عمر ارشاد بھی وہاں پر آئے تھے موقع واردات پر، انہوں نے جو ہے ملاقات کی کس سے، خود ارسلان سے، اور ارسلان کو انہوں نے موٹیویٹ کیا کہ بھئی آپ جا کے ایف آئی آر درج کرائیں اور جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ان کی نشاندہی کریں، انہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا، انہیں سمجھا، اور بعد میں جو ہے وہ اسے ہی اس مقدمے میں جو ہے فٹ کر کے گرفتار کر لیا، جبکہ وہ چیختے رہے چلاتے رہے کہ بھئی آپ مجھے کیوں گرفتار کر رہے ہو، میں تو بے گناہ ہوں، میں نے تو ارسلان کی مدد کی۔ آپ خود ارسلان سے تصدیق کر سکتے ہو کہ انہیں لوٹنے والے، اسے اغوا کرنے والے، اس کے اکاؤنٹ سے منی ٹرانسفر کرنے والے کون ہیں، وہ بتا دیں گے آپ کو کہ اس میں جو ہے ملوث نہیں ہوں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تمام کے تمام کام جو ہے وہ علی رضا جو ہے ہیڈ کانسٹیبل انہوں نے کیا ہے، اور ان کے ساتھ ان کی اپنی ایک پرائیویٹ ٹیم ہے، پرائیویٹ ٹیم میں جو ہے یہ حارث عرف اشر جو ہے کہتا رات کو 2 بجے سے 7 بجے تک تمام ملزمان کو اس نے گرفتار کرا ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہیڈ کانسٹیبل علی رضا نے اکیلے یہ سارا کام کیا، اور اپنے پرائیویٹ دونوں جو ان کے ساتھی ہیں رضوان شاہ، طارق حسن، مزمل رضا، عمر جیلانی اور نعمان رضوان کے ہمراہ یہ ساری کی ساری واردات کی ہے۔ اس واردات کا علم جو ہے نہ تو راجہ شبیر ہے سب انسپیکٹر کو ہے اور نہ ہی راجہ عمر خطاب کو ہے، تو یہ اپنے طور پر واردات کی ہے، یہ سب کو علم ہے، لیکن چونکہ اب یہاں پر اقتدار کی جنگ ہے، یہاں پر کرسی کی جنگ ہے۔ کرسی کون سی؟ وہ کرسی جس پر اس وقت راجہ عمر خطاب جو ہے براجمان ہیں، جو کہ سی ٹی ڈی کی جان ہے، سی ٹی ڈی کی پہچان ہے، سی ٹی ڈی کی شان ہے، سی ٹی ڈی کی آن ہے۔ انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، وہ قربانیاں جو کہ شاید کوئی اور پولیس افسر نہ دے۔ انہوں نے ہمیشہ جو ہے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر جو ہے وہ سی ٹی ڈی کی لیے کام کیے ہیں، دہشت گردوں سے انہوں نے بہت مقابلے کیے ہیں، اور بہت بڑے بڑے جو ہے نامی گرامی دہشت گرد انہوں نے گرفتار کروائے ہیں۔ تو اب یہ اس قسم کے جو ہے وہ جو یہ ذاتی جو کاروباری معاملات ہیں، یہ جو مفادات کی اس وقت جنگ چل رہی ہے سی ٹی ڈی میں اس 948/2024 کے ایف آئی آر کو لے کر، تو اس میں جو ہے وہ مطلب ایک تیر سے 3 شکار کرتے ہوئے جو ہے وہ راجہ عمر خطاب کو ایک پلاننگ کے ساتھ ایک سازش کے تحت جو ہے وہ ڈیمیج کیا جا رہا ہے۔ ڈیمیج کرنے کی شروعات جو ہے وہ ان کے ٹرانسفر کرنے سے کر دی گئی، حالانکہ وہ خود بھی اپنا ٹرانسفر چاہ رہے تھے کہ وہ یہاں پر اگر رہیں گے تو ان کے ہوتے ہوئے اگر تفتیش ہوتی ہے تو ان کے مخالفین کو موقع مل جائے گا کہ وہ تفتیش پر اثر انداز ہو رہے ہیں، تفتیش میں مداخلت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے تو خود کہا ہے اپنے ایک ویڈیو بیان میں جو کہ میں چلا چکا اپنے چینل پر، اس کہہ چکے ہیں کہ بھئی وہ تو خود چاہتے ہیں کہ ان سے تفتیش کی جائے، اگر ان پر شبہ ہے تو وہ تو رضاکارانہ طور پر اپنی گرفتاری بھی دینا چاہتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ان کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ظاہر ہے کہ مخالفین کی جانب سے گھڑی ہوئی ایک سازش ہے، لہٰذا اس کا دودھ اور پانی کا پانی سے۔ وہ تو خود کہتے ہیں کہ ان کا ہیڈ کانسٹیبل علی رضا نے اگر یہ اپنے طور پر کیا ہے تو ان کے خلاف سخت سے سخت ترین کارروائی
کرنی چاہیے. وہ اس کارروائی میں کوئی سیسا پلائی دیوار نہیں بنیں گے، بلکہ وہ تو اپنے طور پر بھی جو ہے وہ علی رضا کو تلاش کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کے گرفتار کر کے ان کے حوالے کر دیا جائے. وہ دوسرا وہ اپنے بھائی کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ راجہ بشیر جو ہے اگر وہ اس میں ہے تو وہ انہیں بھی جو ہے وہ کہیں گے کہ انہیں بھی جو ہے وہ شامل تفتیش کر لیں، تفتیش کو جوائن کر لیں، کہ ان سے آپ تفتیش والوں سے مدد کریں کہ اصل حقیقت اس میں کیا ہے. کیونکہ انہیں جو ہے وہ اس میں بلا وجہ جو ہے وہ گھسیٹا جا رہا ہے. ان کے مخالفین کو ایک موقع مل گیا ہے، کرنے والے کوئی اور ہیں اور بدنام جو ہے وہ دوسروں کو اس وقت کیا جا رہا ہے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک جو ہے ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ کہا جاتا ہوں اللہ حافظ.